ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سنبھل کے اپنے مولا کے ذوق کی دعا. اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافذا وقائدا ودليلا وعنا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خرجت لإصلاح أمة جدي. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر یہ مجالس، یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے، پروردگار عالم ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے. جس طرح خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہوگا اور باطل مٹ جائے گا. جس طرح زمانہ، حالات، واقعات رونما ہو رہے ہیں تو کئی چیزیں جس پر باطل نے اپنا لبادہ اڑا ہوا تھا، آہستہ آہستہ وہ لبادے اتر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اعتراض ہوتا تھا مجالس امام حسین پہ کہ شیعہ ان مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، کروڑوں روپے، اربوں روپیے محرم کے دنوں میں لگائے جاتے ہیں. کرنے کیا آتے ہیں مجلس میں؟
تو کہا گیا شہادت امام حسین کو سننے آتے ہیں. تو کہا ایک واقعہ جو سنایا گیا اسے ہر سال کیوں سنایا جاتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ امام حسین کس طرح شہید ہوئے؟ سب کو پتا ہے. خصوصیت واقع امام حسین کیا ہے کہ ہر سال اس واقعے کو ریپیٹڈلی سنایا جاتا ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی بار حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا اور ریپیٹڈلی سنایا. حضرت آدم کا واقعہ ریپیٹڈلی سنایا. شیطان کا واقعہ ریپیٹڈلی سنایا. تو سوال ایک واقعہ جب سورہ بقرہ میں بتا دیا اسے آگے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک واقعہ جو سورہ ہود میں بتا دیا پھر سورہ طٰہٰ میں اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین شہید ہوئے لہذا ہم ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخ اسلام میں شہادتیں تو بہت ہیں. جناب زید کی شہادت ہے لیکن ان کے واقعے کو ہر سال اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح امام حسین کے واقعے کو مناتے ہیں. اتنی روایتیں جناب زید کے لیے ہیں ہی نہیں جتنی روایتیں بالاخص شہادت امام حسین کے لیے کہ رونا رولانا آنا نظر دینا نیاز دینا پانی پلانا یہاں تک کہ جو مجلس سن نہیں رہا سیکیورٹی پہ کھڑا ہے کسی ظاہر کی خدمت کر رہا ہے ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. نہ صرف مجلس امام حسین زیارت امام حسین کا فلسفہ ثواب زیارت امام حسین بعض اوقات 70 عمروں سے زیادہ 70 حجوں سے زیادہ کہ روایت میں تھی امام حسین نے کربلا میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا. تو روایت میں ہے کہ 30,000 کے قریب ملک آسمان سے نازل ہوئے کہ ابا عبداللہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے انکار کیا کہ یہ جنگ انسانوں کے بیچ میں کوئی کہے ملائک کیسے آ سکتے ہیں تو قرآن میں ہے کہ بدریون کے لیے ملائک کو نازل کیا گیا تھا اور مسلمانوں نے انہی ملائکوں کی مدد سے جنگ کو جیتا تھا. لیکن روایت کہتی ہے جب امام حسین نے انکار کیا یہ ملائک شہادت ابا عبداللہ امام حسین کے وقت بھی کربلا میں موجود ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو میرے مولا فرماتے ہیں یہ ملائک آج کے دن تک کبھی پلٹ کر پھر آسمانوں کی طرف نہیں گئے. جہاں پہ قبر امام حسین ہے وہیں پہ معمور ہو گئے کہ ہم مولا حسین کی مدد نہ کر سکے تو خدمت امام حسین میں کہتے ہیں آج تک یہ 30,000 کے قریب ملائک تحت قبۃ الحسین امام حسین کے قبے کے نیچے اطراف میں یہ موجود رہتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں ہر وہ زائر جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے کہ ملائک اس کا استقبال کرتے ہیں. صرف یہاں تک نہیں کہ جو زیارت امام حسین کر کے واپس اپنے وطن جاتا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی مشکل کوئی مصیبت آتی ہے یہ ملائکۃ اللہ جو امام حسین کے حرم میں موجود ہیں اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں. کلمات اور آگے بڑھے گا اگر اس مومن کا انتقال ہو جائے اس کے تشییع جنازے میں یہ 30,000 کے قریب ملائک شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ زیارت امام حسین کے لیے. کس امام کے لیے کس ولی کی زیارت کا اتنا ثواب ہے جتنا ثواب زیارت امام حسین ہے؟ اب اعتراض کہ اتنا خرچہ مجلس حسین پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ پیسے یتیموں کو دیے جائیں ان پیسوں سے اسکول بنائے جائیں ان پیسوں سے ہاسپٹل بنائے جائیں. افادیت فائدہ کیا مجلس امام حسین کا؟ عاشورہ منانے کا فائدہ جلوس نکالنے کا فائدہ ذکر ابا عبداللہ امام حسین کرنے کا فائدہ. کوئی کہے کہ ہم صرف رونے کے لیے آتے ہیں یہ فائدہ ہے تو میرے عزیز یہ فائدہ تو نہیں ہوا. مجلس امام حسین کی افادیت کیا ہے؟ تو پہلی بات کروڑوں روپے کسی کنسرٹ پہ لگائے جاتے ہیں کسی گلوکار کو بلانے کے بعد. کچھ لوگ فیملیز جاتے ہیں ان بے حیائیوں میں شرکت کرتے ہیں. اسی کراچی میں کروڑوں روپے سنیماؤں پہ خرچ کیے گئے. لوگ تفریح کے نام پہ اس سنیما میں جاتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. سوال ہے کہ 2 گھنٹے کی فلم جس سنیما میں لگی اس پہ بھی کروڑوں خرچ ہوئے اس پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کوئی امام بارگاہ بنایا جائے تو اس پر اعتراض ہے. ایک کنسرٹ جب کسی گلوکار کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اس پہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ زبان جب مجلس امام حسین میں آتا ہے یہ مائیں یہ بہنیں جب ذکر حسین کو سننے کے لیے آتی ہیں اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے پاکستان میں کہا یہ کنسرٹ کیوں کیے جاتے ہیں یہ فلمیں کیوں لگائی جاتی ہیں وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن مجلس امام حسین پر اعتراض. اب 5 منٹ کے لیے سوچیں یہ جوان یہ بچی یہ بچہ یہ فیملی جو 2 گھنٹہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد جب اس سنیما سے باہر نکلتی ہے اس کے وجود پہ وہ فلم اثر کیا چھوڑتی ہے؟ یہ کسی گویے کے کنسرٹ میں جا کے 1 گھنٹہ
کانسرٹ سننے کے بعد جب نسل وہاں سے باہر نکلتی ہے اور ایک سماج جاتا ہے، اور سماج جب باہر آتا ہے اس معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے. اور اگر کوئی جوان حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے جب باہر جاتا ہے اس کے وجود پہ کیا اثر ہوتا ہے. مجلس حسین معاشرہ بناتی ہے، مجلس ابا عبداللہ ایک سماج بناتی ہے، مجلس امام حسین ایک معاشرہ کریٹ کرتی ہے. اس کی واضح ترین آج کے زمانے میں دلیل ہے کہ 30 یا 35 یا 39 ممالک مسلمانوں کے ایک مسلم معاشرہ، یو اے ای ایک مسلم معاشرہ، سعودی عرب ایک مسلم معاشرہ، کویت بحرین مسلم معاشرہ، انڈونیشیا ایک مسلم معاشرہ، پاکستان ایک مسلم معاشرہ. گنتے جائیے اپنے انگلیوں پہ کہ کتنے مسلمان ملک ہیں اور کتنے مسلم معاشرے ہیں، کتنے مسلم سماج ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے ملک جمع ہو کے ایک سماج کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکے. یعنی سارے مل کر بھی ودن 40 days جنگ ہار گئے، اپنے خواب میں بھی آج نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ملک، ایک معاشرہ، ایک سماج اس ملک کا دفاع، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتا ہے. سوال ہے کہ یہ معاشرہ کس طرح لڑ سکا اور وہ معاشرے کس طرح نہ لڑ سکے. اس معاشرے میں ایسے جہادی مائنڈ سیٹ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہیں کیسے بنے. اس معاشرے میں وہ ہمت، وہ حوصلہ کیسے بنا کہ جو ان معاشروں میں نہیں. ایک شیعہ معاشرہ ہو جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے. مد مقابل دوسرے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہاں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اگر کمپیئر کریں تو نماز یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. اگر دیکھیں روزہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. حاجی یہ بھی ہے، حاجی وہ بھی ہے. عمرہ یہ بھی کرنے گیا، عمرہ اس نے بھی کیا. لیکن سوال ہے اس معاشرے میں ایسا کیا ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے. اس معاشرے میں حسین ابن علی ہے، فکر حسین ابن علی جو انسان کو بہادر بناتی ہے. ایک عاشورائی معاشرہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. ایک عاشورائی معاشرہ جو انسان کو بتاتا ہے اپنے اہداف سے، اپنی فکر سے، اپنے نظریے سے، اپنے اوپینین سے ایک رتی برابر قدم پیچھے نہیں ہٹانا. کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو گلے لگانا. یہ فکر کس کی ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی فکر ہے. میدان کو چھوڑ کے بھاگنے والی فکر نہیں، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والی فکر. اور یہ فکر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ فکر مجلس ابا عبداللہ حسین سے جنم لیتی ہے. کیونکہ جس معاشرے میں لوگ فرش ازا پہ آئے ہیں، جس معاشرے میں لوگ امام حسین کو سنیں اور اس مجلس حسین سے شجاعت کا درس ملے، صبر کا درس ملے، نماز کا درس ملے، اخلاق کا درس ملے، تو یہ معاشرہ سازی ہوتی ہے. 10 دن انشاءاللہ گفتگو ہوگی عاشورہ اور عاشورہ کا اثر ہمارے سماج پہ. آج 10 عین یاد کر لیں. جوان اس لیے ترتیب عین سے بنائی تاکہ ہر جوان کو یاد ہو جائے کہ مجلس حسین کے 10 فائدے، عاشورہ کے 10 فائدے، حسینیت کے 10 فائدے، اور 10 کے 10 کس سے شروع ہوتے ہیں؟ عین سے شروع ہوتے ہیں. پہلا فائدہ جو عین سے شروع ہوتا ہے وہ فائدہ ہے کہ مجلس امام حسین انسان کی عقل کو پروان چڑھاتی ہے. ایک خاتون، ایک جوان نیٹ فلکس پہ 10 سیریز کسی مووی کی دیکھ لے، اتنے گھنٹے وہاں پہ لگائے، اس سے عقل بڑھے گی نہیں، عقل زائل ہوگی. ایک خاتون 30 قصے کسی ڈرامے کو دیکھے اور دیکھے کہ 30 قصوں کے دیکھنے کے بعد میری عقل بڑھی یا میری عقل کم ہوئی. انسان کا مزاج بدل جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں مجلس حسین کو سننے سے انسان کی عقل کیا ہوتی ہے؟ پروان چڑھتی ہے. قرآن میں کئی آیات ہیں، افلا یعقلون افلا یتدبرون، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا جہنم میں جانے کا ریزن، تو آواز دیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. واللہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے استفادہ کرتے آج جہنم میں نہیں جا رہے ہوتے. تو مطلب جو صاحب عقل ہے وہ خود کو جہنم سے بچا لیتا ہے. کربلا عقل کو بیدار کرتی ہے. اور جب تک لشکر یزید میں تھا عقل سوئی ہوئی تھی. جیسے امام حسین سے ملاقات ہوئی اور کی عقل کیا ہو گئی؟ بیدار ہو گئی. کتنے لوگ ہیں جو مجلس امام میں آنے سے کوئی شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی زنا چھوڑ دیتا ہے،
کوئی اپنے کردار کو بدل دیتا ہے تو مجلس حسین کیا جن عقلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، اس زنگار کو مجلس ابا عبداللہ حسین کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ تو پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا کہ عقل اس مجلس سے کیا ہو جاتی ہے؟ بیدار ہو جاتی ہے۔ دوسرا عین، پہلا عین عین عقل، کہ مجلس ابا عبداللہ عقل کو بیدار کرتی ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں ہیں عقل کے حوالے سے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے۔ فرق حیوان اور انسان یہی ہے کہ انسان صاحب عقل ہے۔ دوسرا فائدہ مجلس امام حسین کا علم، کہ مجلس حسین سے ہمارے وجود کے پیالے علم سے بھر جاتے ہیں۔ یہاں علم ملتا ہے، یہاں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، یہاں جوانوں کو کھڑا کرے، شیعہ جوان کو کھڑا کرے، پوچھے کربلا کیا، پورا فلسفہ بتائے گا، پوری تاریخ بتائے گا۔ امام حسین کے رجز، امام حسین کے خطبے، امام زین العابدین کی دعائیں، یہ اتنا علم جو انسان اور نسلوں کو ملتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس ابا عبداللہ۔ اور علم کی ویلیو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد 779 ٹائم قرآن مجید میں لفظ علم آیا ہے۔ ویلیو آف علم، یہاں ہوا وہ ہوس کو نہیں بڑھایا جاتا، یہاں علم کو بڑھایا جاتا ہے، تاکہ یہ جوان زندگی میں اگر کوئی فیصلہ لے اس علم کے بلبوتے پہ لے۔ شادی کرنی ہے علم ہوگا تو انتخاب اچھا، اولاد کی تربیت کرنا چاہے اس کے لیے علم چاہیے، زندگی کیسے گزارنی اس کے لیے علم چاہیے، اپنی آخرت کو کیسے بنانا اس کے لیے علم چاہیے۔ تبھی رسول خدا نے فرمایا کہ عابد کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے۔ ایک عالم جب سوتا ہے اور عابد نمازیں پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کی نیند اس سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت تو ہے پر علم نہیں ہے اس کے پاس۔ خوارج عابد تھے، زاہد تھے، لیکن علم نہیں تھا، ماتھوں کے سجدے کو نشان، لیکن علم سے خالی امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج کتنے حاجی ملیں گے، کتنے صاحبان عبادت ملیں گے آپ کو، لیکن کیونکہ صاحب علم نہیں تو صاحب بصیرت نہیں۔ مجلس ابا عبداللہ آپ کے وجود کو کیا دیتی ہے؟ علم دیتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر مسجد میں بیٹھے ہیں اور جنازہ پڑا ہے، دوسری طرف ایک عالم درس دے رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے، تو کیا جنازے میں جا کے شرکت کریں یا عالم کی محفل میں شرکت کریں؟ رسول خدا نے فرمایا تھا ایک کنڈیشن، کیا جنازے پڑھنے کے لیے لوگ ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ 4-5 لوگ ہیں، اگر 4-5 لوگ جنازہ پڑھا لیں، جنازہ اٹھا لیں، تو فرمایا فی مجلس العالم، اس جنازے پڑھنے سے بہتر ہے کسی عالم کی علمی محفل میں شرکت کرنا۔ پھر فرمایا 1000 حجوں سے افضل، 1000 عمروں سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل، 1000 نماز شب پڑھنے سے افضل ایک عالم کی محفل علم میں بیٹھنا۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، 1 گھنٹہ مجلس حسین میں آتے ہو، حج کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عمرے کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عیادت مریضوں کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، یہاں تک رسول نے فرمایا اگر 1000 عابد مر جائیں، شیطان اتنا غمگین نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت سے شیطان کو کیا ہوتا ہے؟ غم آتا ہے۔ مجلس ابا عبداللہ نسلوں کو علم دیتی ہے۔ پورا سال یہ سوشل میڈیا، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ٹک ٹاک، یہ کیا دے رہے ہیں؟ خرافات، گندگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی اس جوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ آج جتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس ٹک ٹاک سے، اس انسٹاگرام سے، یہ انسان کے سب کانشیس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں انسان رولنگ کرتا رہتا ہے، کبھی اسٹیٹس کے پیچھے، کبھی غلط ویڈیوز کے پیچھے، انسان کا وجود تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری گندگی 10 دن میں حسین ابن علی اپنے ذکر سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ علم مجلس ابا عبداللہ ہے۔ تو پہلا عین عین عقل، کہ مجلس حسین عقل کو شارپ کرتی ہے، عقل کو کین کرتی ہے۔ آپ کی سلیکشن، آپ کا ریلیشن، کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی چلانی ہے، یہ عقل بنتی ہے مجلس ابا عبداللہ سے۔ مجلس حسین حور بناتی ہے، مجلس حسین بوزر بناتی ہے، مجلس حسین سلمان بناتی ہے، مجلس حسین قاسم سلیمانی بناتی ہے۔ یہ ذکر ابا عبداللہ ہے جو انسان کے وجود کو سرشار کرتا ہے۔ دوسرا عین عین علم ہے کہ مجلس ابا عبداللہ علم دیتی ہے۔ تیسرا عین عین عقیدہ۔ آج سب سے بڑے چور جو آپ کی کوئی چیز چوری کر سکتے ہیں وہ عقائد کی چوری ہے۔ توحید کو کمزور کرو، امامت کو کمزور کرو، عقیدے قیامت کو کمزور کرو، عقائد کی چوری۔ اور اگر فروع دین میں آؤ تو وہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ آج حجاب کو پار کیا جا رہا ہے،
آج جوانوں کی غیرت کو پار پار کیا جا رہا ہے، پر میں مجلس حسین عقیدوں کو ثابت کرتی. کربلا مضبوطی عقیدے کا نام ہے. امام حسین نے عقیدہ نہیں چھوڑا لیکن موت کو سینے سے لگایا. اکبر کو قربان کیا، عقیدہ نہیں چھوڑا. پتا تھا میری 4 سالہ بچی کو تماچے لگیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑا. جناب زینب نے اپنی چادر قربان کی، عقیدہ نہیں چھوڑا. امام زین العابدین اسارت میں گئے، عقیدہ نہیں چھوڑا. کربلا عقیدوں کو پختہ کرتی ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ محفلیں نہ ہوتی تو میری صاحب نے کیوں کہا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے. اسلام زندہ مطلب اسلام کا عقیدہ زندہ. آج مسلمان تو ہیں پر کھوکھلے عقیدے. لا الہ الا اللہ کہیں پر اللہ پہ ایمان نہیں، مدد خدا پہ ایمان نہیں، غیب پر ایمان نہیں. لیکن آپ دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، پوری دنیا کہے یہ ہار جائیں گے لیکن ڈٹ کے کھڑے رہنے، اپنے عقیدوں پہ کھڑا رہنا، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین سے. تو پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت. واقع کربلا ہمیں عبرتیں دیتا ہے. اگر میں قصوں سے اور واقعات سے عبرت نہ لوں اس مجلس کا فائدہ نہیں. مسلمان قرآن پڑھے عبرت نہ لے، پوری رات تراویح میں پورے قرآن کے جز پڑھ لے لیکن عبرت نہ لے. موسیٰ کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ہود کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ لوط کا واقعہ کیوں پروردگار اعلیٰ نے بالاخص سورہ لوط قرآن میں کیوں رکھا؟ حالانکہ رسول کے زمانے میں یہ لواط کاری اتنی نہیں تھی لیکن قرآن تا قیامت کے لیے. آج یہ LGBT، آج مرد کا مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ مسائل جو ان زمانوں سے، اور یہاں بھی ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل آتے جا رہے ہیں. خدا ان چیزوں کو جانتا تھا، خدا ان مسائل کو جانتا تھا کہ حضرت لوط کہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، آؤ نکاح کرو، لیکن نہ آئے. قوم اس فعل کی طرف چلی جائے، فطرتوں کو بدل دینا. واقعات عبرت کے لیے. شہید مطہری فرماتے ہیں اگر کسی نے کربلا پڑھی اور عبرت نہ لی، کہ شہید مطہری عبرت کیا لے کہ کربلا کے شمر کو پڑھو اور آج کے شمر کو پہچانو، یہ عبرت ہے. کربلا کے یزید کو پڑھو اور آج کے یزید کو پہچانو، یہ عبرت ہے. ایک ایسی مجلس جس میں صرف ذکر یزید تو ہو، ذکر شمر تو ہو، لیکن عبرت سازی نہ ہو. عبرت نکلا لفظ عبور سے. جب آپ ایک پل کو کراس کرتے ہیں تو ایک داہنے سے دوسرے داہنے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عبور. کراس کیا آپ نے، یہاں تھے، کراس کر کے پل کی اس سائڈ پہ گئے، عبور کیا. عبرت کا مطلب کوئی واقعہ سنو، جہاں تھے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کی طرف چلے جاؤ. اور لشکر یزید میں تھا، عبرت لی. امام حسین سے ملا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کہا کہ اگر مجھے حکومت مل بھی جائے، بیٹا یہ بتاؤ کتنے سال گورنر رہوں گا. ترقی جب ایک بندہ جرنل بنتا ہے تو ایک دن میں نہیں بنتا. اگر یہ کسی لشکر کا سپہ سالار بنا ہے تو کئی سالوں حر نے محنت کی ہے، تب جا کے حر کو وہ پوسٹ ملی ہے. اب ایک دن میں سب کچھ چھوڑ کے امام حسین کے پاس چلا گیا کہ میرے لال یہ بتا مل بھی گیا کتنے سال. آپ جتنے ظالمین کربلا ہیں جنہیں امام حسین پہ ظلم کیا، وہ شمر ہے، وہ ابن زیاد ہے، وہ یزید ہے، کربلا کے واقعے کے بعد ودن 4 ایئر یہ سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے. 4 سال میں ابن زیاد واصل جہنم، ابن سعد واصل جہنم، شمر واصل جہنم، حرملہ واصل جہنم، یزید واصل جہنم. مطلب اتنی کثافت کاریاں کرنے کے بعد ودن 4 ایئر کے دنیا سے چلے گئے. اور نے کہا اگر حکومت ملے بیٹا، اگر ابھی 60 سال کا ہوں کتنے سال جیوں گا؟ 10 سال. کب پھر تو مر جانا ہے. وہ ابدی زندگی، اس کا کیا کروں گا؟ عبرت لی جناب حر نے. ایک عبرت نے حر کو حر بنا دیا. واقع کربلا عبرت لے. عبرت یہ ہے کہ اگر کل کے شمر کو دیکھ رہے ہو، اس سے میں نے عبرت کیا لینی ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ ایک شمر تھا جس نے ظلم کیا. آج کے ظالم کو پہچانو، آج کے مظلوم کو پہچانو. 5واں عین عین عمل. پر میں صرف علم، عقیدہ، عبرت کافی نہیں. جب یہ سب کچھ مل گیا تو تمہارے وجود میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ عمل آنا چاہیے. قرآن میں کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح کرو. سخت ترین حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا جس کے اندر ایمان تو ہو پر عمل نہ ہو، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. عابد تو ہو پر عمل نہ ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں اگر انسان ایمان مضبوط کر لے پر عمل نہ ہو. فرمایا دو ایسے فرقے تھے جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان، افراط اور تفریط، یہ آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. افراط جیسے خوارج، عبادت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ امیر المومنین کو پیچھے چھوڑ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ولایت کو چھوڑ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں پر امام کو چھوڑ دیا. جب آپ خوارج کے واقعات پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے ان کی عبادتوں کو، نماز شبوں کو دیکھ کر. فرمایا ایک وہ طبقہ جو عبادت میں اتنا آگے نکل گیا کہ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا. دوسرا طبقہ طبقہ مرجئہ، جنہوں نے عمل کو چھوڑ دیا، عقیدہ رکھا عمل کو چھوڑ دیا. ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا لیکن عمل میں بہت آگے تھے. عقیدے کا بگاڑ کے امامت کو نہیں مانتے، امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، لیکن عمل میں دیکھو تو نمازی، حاجی، عابد کہ شمر تقریباً 17 کے قریب حج کرنے والا، ابن سعد پیش امام ہے، کوئی مؤذن ہے، شب عاشور غسل شہادت کر رہے ہیں. دوسرا طبقہ مرجئہ، امیر المؤمنین نے دونوں طبقوں پہ لعنت بھیجی کہ جو افراط میں بھی گیا اللہ کی اس پہ لعنت، جو تفریط میں بھی گیا اس پہ لعنت. طبقہ مرجئہ کیا تھا؟ جو کہتا تھا عمل کی ضرورت نہیں، دل پاک ہونا چاہیے. یہ آج جو براڈ مائنڈڈ، اوپن مائنڈڈ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں حجاب کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں حاجی صاحب ہیں لیکن رشوت بھی لے رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو اس عمل کا فائدہ کیا؟ دل پاک ہونا چاہیے. آج ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے یہی نعرہ ہوتا ہے دل پاک ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کہتا ہے دل بھی پاک رکھو، ساتھ میں عمل بھی انجام دو. یہ تھوڑی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے پھر وہ دل نہ پاک کر دے. عمل ہے ہی اس لیے کہ انسان کا دل کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. تو مولا فرماتے ہیں دونوں طبقات پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ طبقہ جو عمل میں اتنا آگے بڑھ جائے عقیدے کو بگاڑ دے. دوسرا وہ طبقہ جو کہے کہ عقیدہ تو ہو، ہاں امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، عمل نہیں ہے. مجلس میں بڑھ چڑھ کے آگے، نیاز میں بڑھ چڑھ کے آگے، ذکر امام حسین اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن جناب والا اگر اہل بیت کی مجلس کر رہے ہو گھر کا ماحول بھی تو ویسا ہو، شادیاں بھی تو ویسی ہوں، مکس گیدرنگ سے بھی تو بچو. تمہاری بیٹی کا لباس بھی تو ویسا ہونا چاہیے. یہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہے، 2 فیٹ کا کپڑا تو اس کے سر پہ ہونا چاہیے. عمل کہاں ہے؟ بیٹا نماز تو پڑھے. صرف مجلس امام حسین کا اسٹیٹس لگانے سے، صرف محرم کا اعلان کرنے سے کربلا صرف عقیدے کا نام نہیں، کربلا عقیدہ پلس عمل کا نام ہے. یہ معاشرہ سازی، یہ سماج کو بناتا ہے کربلا. جب سماج بنتا ہے تب ایک معاشرہ جنم لیتا ہے اور وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جب کربلائی معاشرہ بن جاتا ہے پھر شہید قاسم سلیمانی، سید حسن نصر اللہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. جب معاشرہ بن جاتا ہے اور کربلائی معاشرہ ہوتا ہے پھر حوثیوں جیسے مومنین وجود میں آتے ہیں اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ اور ہمت ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے تاریخ سے عبرت لی ہے کہ دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کچھ بھی نہیں ملتا. تو پہلا عین، عین علم، عین عقل، عین عقیدہ، عین عمل، عین عبرت. چھٹا عین جس پہ انسان نے سب سے زیادہ غور دینا ہے فرمایا وہ ہے عین، عین عزت. جب جوان اس مجلس میں آتا ہے اسے فلسفہ عزت سمجھایا جاتا ہے. اسلام اتنا سینسٹیو ہے عزت پر، سیلف ریسپیکٹ، کہ تم نے کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. امام حسین نے موت کو گلے سے لگا لیا کہ یزید کی بیعت سے بہتر ہے کہ حسین اس دنیا سے چلا جائے. تا قیامت حسین کا نام عزت سے یاد کیا جائے گا. شمر کو ذلت ملی اور کو عزت ملی. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جناب مفضل چھٹے امام کے پاس ہے کہ مولا تنگست ہوں، پیسے نہیں. امام نے جناب مفضل کو 400 درہم دی اور کہا کہ مفضل اپنے امام کی نصیحت کانوں کے تلے بٹھا دے، مجبور ہو، پریشان ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو.
کہ اپنے دل کا راز، دل کا سفرہ ہر کسی کے سامنے کھولا نہ کرو۔ آج بعض لوگوں کی عادت ہے جو پریشانی، مسائل، گھریلو مسائل کبھی اس کو بتا رہے ہیں کبھی اس کو بتا رہے ہیں۔ مولا نے منع کیا کہ ذلیل ہو جاؤ گے لوگوں کے سامنے، جب تمہاری مجبوریاں دیکھیں گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا تو چیز کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام کے پاس ہے، مولا غریب ہوں، فقیر ہوں، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں، لیکن کچھ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو فری میں لے جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا فری میں لے جانے کے عوض میں کیا دیں گے، کون سا کام لیں گے؟ کہ مولا بس کہہ رہے ہیں فری میں چلو، لیکن کسی کا پاؤں دبا لینا، کسی کے لیے کھانا بنا دینا، کسی کے کپڑے دھو لینا۔ تو مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں تم ایک ایسے سفر میں جاؤ جہاں تمہاری عزت پامال ہو جائے۔ ہاں ایک جرنلی کھانا بنانا ہے، سارے تمہارے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، صحیح، لیکن یہ نہیں کسی نے تمہارے پیسے بھرے ہیں پاؤں سیدھے کر لے میرے پاؤں دبا لو۔ وہ چاہے سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ فری میں ہمارے ساتھ چلیے لیکن کپڑے دھو لیجیے گا، پاؤں دبا لیجیے گا۔ ہاں موقف میں خدمت کرنا اور ہے، ظاہر کی خدمت کرنا اور ہے، لیکن ایسا سفر کہ جس میں بندہ فری فنڈ میں چلا جائے اور تمہاری عزت پامال ہو، مولانا نے فرمایا ایسے سفر میں کبھی نہ جایا کرو، کیونکہ ہمارا چاہنے والا اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ بندہ کبھی امیر بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر عادت سؤال ہے، جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ مانگتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کبھی امیر نہیں بنے گا، یہ کبھی صاحب ثروت نہیں بنے گا، کیونکہ اسے عادت ہو گئی مانگنے کی، مانگے گا، امیر نہیں بنے گا، ذلیل بھی ہوگا لوگوں کے سامنے۔ جن قوموں کے ہاتھوں میں کشکول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اب پاکستان عزت مند بننا چاہتا ہے تو تب بنے گا جب یہ کشکول توڑے گا۔ ہم صبح شام امریکہ سے پیسے لیتے رہے اور کہیں کہ ہم عزیز بنے، عزیز قوم بنے، کبھی نہیں بن سکتے جناب۔ عزیز قومیں وہ، یہ کربلا کا فلسفہ ہے، عزیز بننا ہے تو ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے۔ ہم سایہ ملک کے دیکھو کتنے سینکشن لگے، کتنی پریشانیاں آئیں، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، بینکنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ لڑنا یہ نہیں کہ آپ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، پورے دنیا کی انٹیلیجنس اس کے پاس ہے، پوری دنیا کی انٹیلیجنس۔ اس میں برٹن کو لے لیں، اس میں فرانس کو لے لیں، مطلب اگر پاکستان میں جتنے ملکوں کی ایمبیسیز ہیں ان کے جاسوس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایمبیسی کا ایک ہدف جاسوسی ہوتا ہے، شہروں میں کونسلیٹ بنانے کا ہدف ویزا بھی ہے، لیکن پلس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی بہت جاسوسی کی جائے۔ اگر کسی ملک میں سارے کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہ اس ملک کی جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ ساری جاسوسی کس کو جا رہی ہے؟ اسرائیل کو جا رہی ہے۔ یہ این پی ٹی جو ادارہ بنا کے جہاں پہ یورینیم کا مواد جمع کیے جاتے ہیں، آ کے وزٹ کرتے ہیں کتنا یورینیم ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سارے وزٹ کرتے ہیں اور یہ سارے واپس جا کے انفارمیشن دیتے ہیں کس کو؟ اسرائیل کو۔ کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم این پی ٹی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری انفارمیشن کسے دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں۔ ایک ملک جس کے پاس دنیا کے اڈے، دنیا کی ساری طاقتیں، ساری انٹیلیجنس، اور ایک دوسرا ملک جس پہ سارے سینکشنز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس کا فلسفہ ہے یہ؟ کہ عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ فرمایا اگر عزت پیسے دے کر بھی خریدی جا سکے تو خریدو۔ اللہ پسند نہیں کرتا یذل نفس، اپنے نفس کو کسی کے سامنے کیا کرو؟ ذلیل کرو۔ چھٹا عین عزت ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، یزید کی زبان سے جملے نکلے الیاذ باللہ کہ زینب علی کی بیٹی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ یہ شہادتیں، یہ اسارتیں، یہ لاشوں کا پامال ہونا، یہ سروں کا نیزوں پہ جانا، یہ ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا، الیاذ باللہ خدا نے آپ لوگوں کو عزت نہیں دی۔ بی بی زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، یہ تو وقت بتائے گا کہ عزیز کون ہوا اور ذلیل کون ہوا۔ آج ہے کوئی اس بدبخت ملعون یزید کا نام لینے والا، اس کی نسلوں کا کوئی نام لینے والا؟ لیکن آج اربعین پہ جاؤ، کیا عزت دی خدا نے حسین ابن علی کو۔ صرف امام حسین کو نہیں، ان کے ظاہروں کو کیا عزت، ان کے خادموں کو کیا عزت، کہ ایک بندہ یہاں سے صرف ظاہر حسین بن کے کربلا جاتا ہے۔ ہزاروں موقف لگے ہیں، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، کہ مولا حسین گزریں گے تو ان کو پانی پلائیں گے۔ نہیں، حسین کا چاہنے والا گزرے گا، اس کو پانی پلایا جائے گا۔ ہزاروں موقف لگے ہیں کہ ظاہر کے پاؤں دبائے جائیں گے۔
کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہو تو لاؤنچز میں پیسے بھرے جاتے ہیں جناب. پاؤں کا مساج ہے تو پیسے دو، کھانا چاہیے تو پیسے دو، جوس چاہیے تو پیسے دو، سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پیسے دو. کمرشلزم کا زمانہ، کیپٹلزم کا زمانہ کہ جہاں فری میں کچھ بھی نہیں. پوری کربلا عزادار امام حسین کے لیے کھانا فری، خدمت فری، پاؤں دبائے جا رہے ہیں. یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ ایک دوست کل ملے، کہہ رہے ہیں مولانا اس 12 دن کی جنگ کے بعد خدا نے عزت دی نا، شیعوں کو عزت دی، اس نظام تشیع عاشورائی نظام کو عزت دی خدا نے، آپ کو سر بلند کیا اقوام عالم کے سامنے. یہ حوثی جوان جو لڑ رہے ہیں یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. یہ شیعہ جوان جو لڑ رہے ہیں یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہے. یہ فلسطینی یتیم بچوں کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک کون دے رہا ہے آج؟ حسین کے ماننے والے نا. اور یہ حسین کے ماننے والے اتنے ڈٹ کے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ فلسفہ کربلا کہ عزت پہ نو کمپرومائز. یہ پورے مسلمان ظلم اور استکبار اور استعمار کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کیونکہ عزت نہیں. ایک تو کشکول، ایک دست اسارت کہ ہمیشہ اس کے اسیر بن جاؤ گے. دوسرا فلسفہ عبداللہ نہیں، کیپٹلزم کے پیسے کی خاطر جو کرنا ہے کرو. لیکن جب 40 میں جاتے ہو کوئی کانسیپٹ آف کیپٹلزم نہیں ہے. پیدل چل رہے ہو، کھانا فری میں، عزتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ کربلا عزت مند بنانا سکھاتا ہے. اس جوان کو سکھاتا ہے زندہ دنیا میں عزت. ایشیو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اے جوان، امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث عزت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. آج دنیا دیکھ رہی ہے جب شیعہ اتنے بہادر تو ان کا امیر المومنین کتنا بہادر ہوگا. حضرت عباس ایک پانی کا مشق ڈٹ کے کھڑے ہیں، امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی اکبر ڈٹ کے کھڑے ہیں، قاسم 14 سال کے ڈٹ کے کھڑے ہیں، رباب 6 مہینے کا بچہ ڈٹ کے کھڑی ہیں، سیدہ زینب ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہیں. یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک دنیا کی اقوام کی ماؤں میں اتنا حوصلہ جتنا پارا چنار کی ماؤں نے دکھایا. کربلا عزت، کربلا عبرت، کربلا علم، کربلا عقیدہ، کربلا عقل. یہ وہ مکتب ہے جو انسان کو صاحب عقل بناتا ہے. قومیں بکھر جاتی ہیں اگر ان کی لیڈرشپ کو مارا جائے، بکھر جاتی ہیں. 2008 میں پاکستان میں کسی سیاستدان کو بم دھماکے میں قتل کیا گیا. کیا حال ہوا ملک کا؟ بینکوں کی لوٹ مار، روڈوں کی لوٹ مار. مہینے تک کراچی میں لوگ پریشان کہ گھروں سے نکلیں کہ نہیں نکلیں. تخمینہ نکالا گیا اربوں روپے کا نقصان. یہاں ایک سیاستدان ادھر ادھر ہو، ملک کے حالات آپ دیکھیں. صرف یہ نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیبی اسی طرح گرا، سیریا اسی طرح ہوا. پہلے لیڈرشپ کو مارا گیا، ملک کے حالات میں بنا جاتی ہے کیونکہ لوگوں میں اتنی برداشت کی کیپیسٹی نہیں ہے. کسی گھر میں 2 لاشیں آ جائیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آپ شیعہ قوم کو دیکھیں، 2004 کوئٹہ بم دھماکہ، 97 لوگ G3 کی گولیوں سے، ایک گولی چلے تو ایک بندے کو پار کر کے پیچھے 2 اور بندوں کو مارے. ایک باپ کے گود میں 2 بچے. ریسنٹ پارا چنار کا واقعہ، بسوں سے اتار کے، وینوں سے اتار کے پانی میں زندہ زندہ ڈبونا، زندہ زندہ ڈرائیور کو اتار کے جلانا، بدن کے اعضاء کو کاٹنا. لیکن کبھی اس قوم کے چاہنے والوں نے کبھی ملک کو نقصان دیا؟ کبھی آپ نے دیکھا اس ماں کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہو؟ کبھی دیکھا اس باپ کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہو؟ یہ کہاں سے اس کو حوصلہ ملتا ہے؟ کربلا. یہ کربلا ہے جس نے اس کے وجود کو لوہے کی طرح وجود آہنی بنایا ہوا ہے. دنیا کا ایک ملک نہیں جس کے ایک دن میں پوری لیڈرشپ کو مارا جائے. ہیڈ آف انٹیلیجنس، ہیڈ آف دا آرمی، ہیڈ آف دا پولیس. لیکن ود ان دا آورز ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے کیونکہ جو ہیڈ پر ہے اس کی فکر حسین ابن علی ہے. وہ ہمت، وہ جذبہ حسینی ہے کہ شہادت سے قومیں گھبراتی نہیں ہیں. شہید کا خون قوموں کو زندہ کرتا ہے. آیت اللہ علم الہدا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اس واقعے نے اور شہادت نے قوم کو منسجم کر دیا. جب بھی شہادت ہوتی ہے تو شیعہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ منسجم ہو جاتی ہے. شہید کے خون میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. دوسری قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں، یہ قوم مرنے پہ افتخار کرتی ہے کیونکہ یہ فلسفہ کربلا ہے. 72 کربلا میں شہید ہوئے. آج وہ فلسفہ پوری دنیا پر حاوی ہے. وہ فلسفہ
عزت ہے. تو کربلا ہمیں عزیز بناتی ہے، کربلا جوانوں کو عزت مند بناتی ہے، سکھاتی ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ پر. اے جوان کبھی کمپرومائز نہ کرنا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. تو عین عزت، عین عقیدہ، ایک عین ہے عین عاطفہ، عواطف. کربلا انسان کے ایموشنز کو مضبوط کرتی ہے. امام خمینی جیسے بہت بڑے عالم، جب ان کے بیٹے سید مصطفیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں خمینی صاحب کی آنکھ میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا آنسو کا. تو ارد گرد جتنے دوست تھے، بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، مور دین 88 ایئرز ایج، لخت جگر، جوان بیٹا، پسندیدہ بیٹا، عالم بیٹا، اشتہاد پر پہنچنے والا بیٹا، شہید کر دیا. کہ ایک آنسو نہیں بہا رہے تھے. تو ایک ایران کا مدعا تھا امام حسین کے مصائب پڑھنے والا، ذاکر امام حسین. تو اس نے کچھ علماء کو جمع کیا کہ چلیں آغا خمینی کے پاس، کیونکہ انسان کا من اگر ایموشنز کی وجہ سے بھاری ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہ بوڑھے ہیں کہیں ان کے دل پہ اثر نہ ہو جائے. رو ہی نہیں رہے، رونا صحت کے لیے اچھا ہے. تو کہہ رہا ہوں کہ محفل میں بیٹھے چند علماء بیٹھے تو انہوں نے خمینی صاحب سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑے مصائب کے جملے پڑھوں. انہوں نے کہا مصائب سے کون روک سکتا ہے؟ یہ ذاکر امام حسین کہتے ہیں ان علماء کے حضور میں، خمینی صاحب کے حضور میں نے امام حسین کے مصائب پڑھے اور میں نے مصیبت جناب حضرت علی اکبر پڑھنا شروع کی. کہ اتنے میں دیکھا خمینی صاحب کے دونوں کاندھے کانپنے لگے اور ہل ہل کے رونے لگے. وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا چاہو تو میرے حسین کے غم میں رویا. مجلس ابا عبداللہ میں آنے کے بعد انسان کا من ہلکا ہو جاتا ہے. لوگ من کو ہلکا کرنے کے لیے فضول کامیڈیز جا کے سنتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہنستے ہیں. وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. زیادہ ہنسنا قساوت قلب کا باعث ہے. جتنا سکون انسان کو رونے سے ملتا ہے. کون سا رونا؟ ابا عبداللہ حسین پہ رونا. اس گریے سے انسان کا من کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. آج ایک شہید کا باپ اپنے وجود کو تسکین دیتا ہے کربلا پہ رو کے کہ میرا بیٹا مارا گیا تو کیا ہوا؟ حسین کا اکبر بھی تو مارا گیا تھا. میرا بھائی مارا گیا تو کیا ہوا؟ کربلا میں عباس جیسا بھائی شہید کر دیا گیا. میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تو کیا ہوا؟ کربلا میں 4 سالہ سکینہ بھی تھی جسے تماچے مارے گئے. تو کربلا میرے عزیز نسلوں کو بنانے کا نام ہے. ان مجالس کا اثر جانی ہے، سماج سازی. کربلا مجلس سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے پوچھیں بھائی آپ ان مجلسوں سے، شہادت امام حسین سے، جلوس سے آپ کے لیے کیا عبرت ہے؟ کہ ایک معاشرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس معاشرے میں فرزند رسول، نواس رسول دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو اور اذان و اقامہ میں 10 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ رسول کا نام لیتے ہو. اس کا نواسہ حسین ابن علی سید شباب اہل جنہ. ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرے میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. 100 پیپل، 100 لوگ مدد کے لیے آتے ہیں. ہاف آف دیم اس کی فیملی سے ہیں. دوسرا ہے یزید، 30,000 عدد اس سے بھی زیادہ، 30,000 لوگ یزید کے لشکر میں، امام حسین کے لشکر میں 100 لوگ. اب عبرت کی بات ہے کہ نہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے سوچوں اس معاشرے کو کیا ہوا کہ 30,000 یزید کے پاس تو چلے گئے، 100 امام حسین کے پاس. آج تانا مارا جاتا ہے نا اکثریت. اکثریت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ استعمار کے ساتھ. آج بھی حق اکیلا ہے کہ نہیں؟ اکیلا ہے، لیکن ایسے ڈٹ کے لڑ رہا ہے کہ جیسے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈٹنا حسینیت ہے. اصولوں پہ نو کمپرومائز، عقیدے پہ نو کمپرومائز. 100 لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ حبیب نقص لک، ہم تجھے قصے سنا رہے ہیں کبھی نوح کا، کبھی ابراہیم کا، نثبت بہ فؤادک، تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے.
یہ مت سمجھو تمہیں پتھر مارے جا رہے تو اسے تمہیں مارے، زکریا کو بھی پتھر مارے. اے حبیب اگر تجھے مجنون کا تانا دے رہے تھے مت سمجھنا تجھے دیا. نوح کشتی بنا رہے تھے، نوح کو تانے دیے جاتے تھے یہ پاگل ہے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. اے حبیب اگر تجھے تکلیفیں دی تو یہ مت سمجھو پہلے انبیاء کو نہیں دی. حضرت یحییٰ جو ذاکر، جو عابد، جو اللہ کے ذکر میں صبح سے شام تک روتے، حبیب اس کا بھی گلا کاٹا گیا. یعقوب، ایوب، لوط. جب حق پہ چلو گے تو مذاق اڑائیں گے. جب ایک بد حجاب معاشرے میں ایک عورت محجبہ بن کے چلے گی تو یہ بے حجابی مذاق اڑائیں گے. جب ایک غیرت میں کم معاشرے میں غیرت مند جوان جب چلے گا تو یہ سارے اس کا مذاق اڑائیں گے. آج کوئی ایکٹریس بھی اپنے بدن کو زیادہ کور کر کے ڈراموں میں آتی ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یعنی اور فحاشی کی تعریف کی جاتی ہے. کربلا عبرت. اب مسلمان سوچے کہ رسول کا نواسہ بلا رہا ہے 100 لوگ، یزید بلا رہا ہے 30,000 لوگ. کیا ہوا اس معاشرے کو؟ یہ سقیفے کے بعد جب معاشرہ مسلم بنا، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے انسان اس معاشرے پہ. شہید کیا، صرف شہید نہیں کیا، بدن پہ گھوڑے دوڑائے. اپنے نبی کا نواسا سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ رکھا، پتھر مار رہے ہو. اتنی غیرت کم از کم ایک مسلمان عورت سمجھ کے عزت کر لی ہوتی. نبی کی نوازیوں کے سروں سے چادریں، 4 سالہ بچی کے کانوں سے بالیاں، چہروں پہ تماچے. کہ امام زمانہ فرمائے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کے رنگ تماچوں کی وجہ سے بدل گیا. کربلا عبرت. کتنے لوگ ان مجلسوں کی وجہ سے بدل جاتے ہیں میرے عزیز. کویت میں کتاب لکھی گئی المتحولون، 10 والیوم پہ یہ کتاب ہے، تو بڑھ گئی ہوگی. المتحولون 10 جلد کتاب ہے. سب لوگوں کے واقعات لکھے گئے جو امام حسین کی وجہ سے مکتب اہل بیت کے اندر داخل ہوئے. اسی پاکستان میں اگر آپ ڈیٹا جمع کریں کہ کتنے لوگ مجلس امام حسین کی وجہ سے شیعہ بنے ہیں، کیونکہ یہ مجلس انسان کو عزت، عقیدہ، علم، حیا اور غیرت کا درس دیتی ہے. خدا نے ایک نعمت دی شیعوں کو، وہ عواطف کی نعمت ہے. ایموشنز، صحیح ایموشنز کی پہ چلنا. کربلا دل کی نرمی کا نام ہے. کربلا آنکھوں کی پاکی کا نام ہے. ہر قوم کے پاس 2 آنسو ہیں. ایک آنسو ہے، خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے. تمام مسلمانوں کے پاس ایک آنسو ہے، اس کا نام ہے توبہ کا آنسو. خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو 2 آنسو دیے. ایک توبہ کا آنسو بھی دیا، دوسرا آنسو غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو. غالباً آغا قراتی کا جملہ ہے. کسی نے قبلہ ان کے پاس توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ امام حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہا پھر ایک آنسو کافی تھا. دونوں آنسو کا جب کام ایک ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہیں یہ صابن بھی برتن صاف کرتا ہے، یہ بھی برتن صاف کرتا ہے. کہیں 2 صابن رکھ کے کیا کروں گا؟ ایک ہی صابن اسی کمپنی کے 2-3 لے لوں گا. کہیں ایک فرق ہے. توبہ کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے، غم حسین کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ کبھی آبا نجس ہو گئی، پانی میں دھولی پاک ہو گیا. یہ توبہ کا آنسو ہے. کپڑے نجس، وجود نجس، دل سیاہ، اللہ کی دربار میں توبہ مانگی. ان آنسوؤں نے دل کی کثافتوں اور نجاستوں کو کیا کیا؟ مٹا دیا. ابا پاک ہو گئی. لیکن کیا کبھی کبھی آپ نے سفید لباس پہنا ہے، اس پہ دھبے پڑ گئے، چائے گر گئی، نشان پڑ گئے. دھو لیا، پاک تو ہوا، دھبا نہیں گیا. کا غم حسین کا آنسو وجود کے دھبوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کوئی نہیں کرتا. حر کے وجود پہ دھبا تھا، اس غم نے حر کے وجود کے سارے دھبوں کو کیا کیا؟ مٹا دیا. تجھے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ واقعہ شاید میں نے پچھلے سال سنایا. عرض کی کہ امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 2 منٹ، 1 منٹ، آدھا منٹ امام حسین کے مسائل پڑھا کر. تو یہ شخص کہتا ہے میں نے 1 سال یہ کام کیا. 1 سال صبح کی نماز آدھا منٹ، دوپہر کی نماز آدھا منٹ، 1 منٹ. اب
مصائب امام حسین کے لیے لمبے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں حسین ہی، نام حسین ہی دلوں کی نرم کر دیتے۔ کہتے 1 سال گزر گیا، اب تو میں بھول گیا کہ میں پڑھتا کیوں ہوں، عشق ہو گیا امام حسین سے۔ کہتے 1 سال کے بعد جب صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں نے زیارت عاشورہ چند جملے امام حسین کے مصائب کے پڑھے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے پیچھے بیٹھ کے کوئی رو رہا ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پریشان ہوا، میں تو اکیلا ہوں، یہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ یہ سوچا تو آواز جوان، جس وجہ سے تو مصائب حسین پڑھ رہا ہے، میں تیرا امام زمانہ ہوں۔ تو جب بھی ذکر مصیبت ابا عبداللہ ہو تو فرزند رسول تشریف لاتے ہیں۔ کل کوشش کریے گا ٹھیک 12 بجے، ہم بھی گزارش کریں گے ممبر دے دیں تاکہ آگے بھی پہنچنا ہوتا ہے، آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ بس مختصر ایک جملہ مصیبت کا، انشاءاللہ تفصیلی مصائب کا، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان شہداء پہ جن کی وجہ سے ہماری نسلیں باقی ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی حسین میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پر، میں نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، قدیمی مومنو سمجھ گئے، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام سننی سی گردن پہ، جیسے رسیوں سے باندھ گیا، آواز دے کے کہا بھیا سجایا، جب جب کمر سیدھی کرتے میرا گلا گھٹتا ہے، میں خدا تجھے سکینہ کہ زخمی کانوں دوازہ، آج اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، وصیت امام حسین فرمایا شیعو جب جب پانی پیو
یہ نہیں پانی کا ٹھنڈا پانی. جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماکے مارے گئے. مختصر روایت پر بڑی سخت روایت کہ اسیروں کا قافلہ شام کا شہر ہلاک. راوی کہتا ہے 40 گھوڑے سوار آگے آگے گھوڑوں پہ سوار پیچھے پیچھے پیدل پیدل قیدی بیبیاں ہاتھوں میں رسیاں. مولا سجاد کی گردن میں تو کشمر لائی نے قافلہ روکا. امام زین العابدین کو خشک درخت کے نیچے بٹھایا. گودی میں ننھی سی سکینہ. سپاہی تھکے ہوئے تھے. شمر لائی نے پانی کا مشک بھرا اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. خدا کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے. ایک نگاہ امام سجاد کو دیکھا. بھیا اجازت ہے تھوڑا پانی مانگو. مجھے بڑی پیاس لگی ہے. سکینہ یہ بڑا لعین ہے پانی نہیں دے گا. لیکن جا قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. عزت تمام کرو. تصور کر کے رونا. 4 سالہ بچی ہے. کرتا آدھا جلا ہوا ہے. کانوں بھی زخمی ہے. ننھے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے. کہنے لگی شیر تھوڑا پانی دے دے مجھے بڑی پیاس لگی ہے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتے. لیکن لائنے کو جواب نہیں دیا. راوی کہتا یہ سپاہیوں کو پانی پڑا کرتا. بچی اس کے پیچھے پیچھے شاید اس کے بعد پانی دے گا. چالیس سپاہیوں نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے. راوی کہتا ہے ننھی سی بچی کتنا چلتی چل چل کے تھک گئے. ایک مرتبہ زمین کو دیکھی کہنے لگی شمر سب کو پلا دو. جب تھوڑا پانی بچ جائے مجھے بھی دے دینا. کہتا لائی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. یا سپاہیوں نے پانی پی لیا. لائی نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. جب گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا اب وضول کی آج اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے. پانی کا مشک لے کے بچی کے قریب آیا. بچی نے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا. مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنیں گے نہیں نے کیا کیا سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. میرا غریب وطن والا میرا 3 دن کا پیاسا والا. اللہ